کی موجودگی میں سردار یوسف صاحب مرکز میں یہ 12 صوبوں کی بات چل رہی ہے اور آپ اتنے نااہل ہیں کہ صوبہ ہزارہ کی بات ہی اس میں شامل نہیں کرا سکے. صوبہ ہزارہ کے بغیر اگر صوبے بنائے گئے تو اس کے خلاف ہزارے کا نوجوان، ہزارے کے لوگ بھرپور احتجاج کریں گے. ہم میدان عمل میں ہوں گے. آئینی طریقہ یہ ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی سے 2/3 اکثریت سے قرارداد پاس کر کے مرکز کو بھیج دیں. اگر پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ وہ صوبے سے مخلص ہے تو وہ صوبائی اسمبلی سے 2/3 اکثریت سے قرارداد پاس کر کے آگے بھیجے. سابقہ قراردادیں صرف ایک لولی پاپ تھا. وہ جس طرح بچہ اگر روٹی مانگ رہا ہو تو ہم اسے ٹافی دے دیتے ہیں، پتر یہ ٹافی کھا لو. ہم ٹافیاں کھانے والے اب نہیں رہے. رہی بات نام کی تو اس کا نام اب حسین ہزارہ رکھ لیں، ہزارہ حسین رکھ لیں، ہزارہ پختونخوا رکھ لیں، ہزارہ حسین کوہستان رکھ لیں. بھائی نام کوئی بھی آپ رکھ لیں اتفاق رائے سے، لیکن صوبے کی مخالفت جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ زبانوں کی بات نہیں ہے، اصل بات ہمارے حقوق کی ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، اور کروڑاں درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر کہ جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے. ناظرین، آج کی گفتگو اس وقت جو ملکی سطح پہ نئے انتظامی یونٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر ہوگی کہ 12 نئے صوبے انتظامی سطح پہ جو بنائے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس کو ایک اچھا شگون سمجھتے ہیں، ایک اچھی بات ہے. ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر ڈویژن صوبہ ہونا چاہیے. 35 صوبے کم از کم پاکستان میں بننے چاہیے، کیونکہ جب تک اس وقت جو ملکی صورتحال ہے اس کے تحت اختیارات کو آپ انتظامی یونٹ کو منتقل نہیں کریں گے تو یہ مسائل مزید بڑھتے رہیں گے. کیونکہ پاکستان اب آبادی کے لحاظ سے 4 صوبوں کا مکمل نہیں ہو سکتا اور اس سے لوگوں کے جو انتظامی معاملات ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. اور اس موقع پر یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو 12 صوبوں کی بات کی گئی ہے، ان 12 صوبوں میں میری یہ اس کے اندر یہ تجویز ہے، اور یہ دنیا بھر میں بھی ایسا ہی ہے کہ سوائے ہندوستان کے باقی پوری دنیا میں آپ دیکھیں، خواہ وہ انتظامی یونٹ ہیں یا ان کو ریاستوں کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے، اس کے اندر صوبائی اسمبلیوں کو کوئی وجود بھی نہیں ہے. لہٰذا جب بھی نئے انتظامی یونٹ بنائے جائیں تو صوبائی اسمبلیوں کا کوئی اختیار نہ ہی ہونی چاہیے اور نہ ان کو بنانا چاہیے. یہ پاکستان کے خزانے پہ، عوام پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا، اور یہ صوبے جو انتظامی یونٹ بنیں گے ان کے لیے بھی ایک وبال جان بنے گا. نئے انتظامی یونٹ بنا کے ان کے اندر بلدیات کو مضبوط کیا جائے اور مرکز کے ساتھ رابطے کے لیے کوارڈینیٹر کے طور پہ، کوارڈینیشن کے لیے کمشنر کی جگہ جو ہے وہ گورنر جو ہے وہ بنا دیا جائے، تاکہ اس کی ایک کوارڈینیشن مرکز کے ساتھ بھی ہو اور ضلعی اور تحصیل حکومتوں کے ساتھ بھی ہو. تو اس میں یہ بات میں کہوں گا کہ نئے انتظامی یونٹ بنانے کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلیوں کا وجود نہیں ہونا چاہیے اور بلدیات کو ضلع سے لے کر تحصیل اور وی سی تک مضبوط کرنا چاہیے، اور تمام ترقیاتی فنڈ، تمام جتنے بھی اختیارات ہیں وہ ان لوگوں کو منتقل ہونے چاہیے، اور مرکز کے پاس 3 سے 4 جو محکمے ہیں وہ رہنے چاہیے. اور اس موقع پہ پھر میں اگلی بات بھی کر دوں کہ صوبوں کے بعد اس پارلیمانی سسٹم کو تبدیل کیا جائے تاکہ حلقوں کی سیاست ختم ہو. پورے پاکستان میں متناسب نمائندگی کے تحت انتخابات کرائے جائیں تاکہ پارٹیوں کو ووٹ بڑھیں اور وہ اپنے اندر سے اہل لوگ جو ہیں وہ اوپر لے کے جائیں. اور یہ حلقوں کی سیاست جو ہے، یہاں پہ الیکٹیبل موروثی سیاستدان، وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ داروں نے جو قبضہ کیا ہوا ہے ان کا قبضہ ختم. اب آتے ہیں کہ ان 12 صوبوں میں صوبہ ہزارہ کو جو ہے وہ اس وقت کی جو پوزیشن ہے اس میں صوبہ ہزارہ شامل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ صوبوں کی تحریک میں پورے پاکستان کے اندر اگر کسی نے خون کی قربانی دی ہے، جانوں کی قربانی دی ہے تو وہ ہزارے وال نے دی ہے. ہمارے 7 نوجوان شہید ہوئے ہیں اور کئی اپاہج ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں. ہمارے شہداء میں مانسیرہ سے سید غلام حسین شاہ، ہریانہ سے زاہد خان جدون، نڑیاں سے وکاس تنولی، اسی طرح کحال سے یاسر عرفات اوان اور مجذوب فاروق دورانی، اور اسی طرح ملک پورے سے جو ہے
نثار احمد اوان اور حویلیاں سے سلطان خان جدون، یہ 7 ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں اور اپاہج اور زخمی اس کے علاوہ ہیں، تو اس کے اندر ہزارہ کو شامل نہ کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں اس موقع پہ ایک انتہائی اہم نقطہ اپنے ہزارے کے بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ان 12 صوبوں کے اندر بھی جب خیبر پختونخوا کی باری آ رہی ہے تو شمالی اور جنوبی خیبر پختونخوا ہے، اور اس میں ایک پتے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر بھی فاٹا کا نام نہیں ہے اور ہزارہ کے 8-9 اضلاع کا نام نہیں ہے۔ آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ اس میں نہ ہزارہ کے 9 اضلاع کا نام ہے اور نہ فاٹا کا ہے۔ تو یہ میں اس موقع پہ ہمارے جو صوبہ ہزارہ تحریک جنہوں نے ہائی جیک کی ہوئی ہے، سردار محمد یوسف صاحب جو اس وقت صوبہ ہزارہ تحریک کے چیئرمین بنے تھے جب وہ مسلم لیگ کاف میں تھے، آج کل وہ نون لیگ میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے تحریک ہائی جیک کر کے نون لیگ کی بھی ٹیم بنا دی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، اس وقت سب مکاتب فکر یہاں پہ جو تھے وہ شامل تھے۔ تو میری معلومات کے مطابق سردار یوسف صاحب آپ کہیں گیم کھیل رہے ہیں اور اس کی وضاحت آپ کو دینی چاہیے اور آپ دیں گے، اس لیے کہ مجھے جو معلومات ہیں اس کے تحت ہزارے کو وفاق کے زیر انتظام دیا جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ہزارے کو بجائے ایک انتظامی یونٹ بنانے کے اگر وفاق کے زیر انتظام یہ جاتا ہے تو پھر تو ہمارے مسائل یا ہمارے معاملات حل نہیں ہو سکیں گے۔ وہ ہماری ہندکو زبان میں کہتے ہیں کہ نالے تلو ہٹے تھے پر نالے تلے چڑھ گئے۔ تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں یہ مجھے نظر آ رہی ہیں کہ جس طرح اس دن آپ نے اے پی سی میں بات کی اس میں بھی گول مگول باتیں تھیں، کیپٹن صفدر صاحب نے بھی گول مگول کی ہیں۔ ایک بات انہوں نے کام کی ہے کہ ہم شہدائے ہزارہ کی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے، تو کیپٹن صاحب شہدائے ہزارہ ہوئے کیسے؟ مجھے تو افسوس ہے ان لوگوں کے بھی کہ جو شہدائے ہزارہ جن کو شہید کیا گیا 12 اپریل 2010 کو مسلم لیگ نون نے بار کلب میں ورکرز کنونشن رکھا اور اس وقت کی جو حکمران جماعت تھی اس کے ساتھ مل کے ہمارے 7 نوجوان شہید کیے اور کئی اپاہج۔ تو کیپٹن صفدر صاحب اور سردار یوسف صاحب سب سے پہلے تو جب ہزارے کی بات آپ کرتے ہیں یہ پوری اپنی جماعت کو لے کے جائیں شہداء کے مزاروں پہ، وہاں پہ معافی منگوائیں، ان کے خاندانوں کے پاس جائیں، وہاں سے معافی منگوائیں۔ یہ کیا ہوا کہ آپ وہ ہمارے علاقے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو گنڈے اور قاتل ہوتے ہیں وہ مارتے بھی خود ہیں اور پھر جنازے کی پہلی صف میں بھی وہ خود کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اس کے خلاف نہیں کہ ایز اے جماعت آپ، مگر اس جرم میں آپ برابر کے شریک ہیں۔ سردار یوسف صاحب اس وقت آپ مسلم لیگ کاف میں تھے، آپ کہتے تھے کہ نون لیگ مجھے جنت کا ٹکٹ بھی دے تو میں نہیں لوں گا، مگر اب جو کام آپ کر رہے ہیں ہمیشہ یہ اے پی سی جو ہوئی ہے اس میں جب بھی اے پی سی ہوئی ہے 15 سال سے کمیٹیاں ہی بن رہی ہیں، یہ اے پی سی اور کمیٹیاں بنا کے آپ اپنی پارٹی کے اندر بلیک میلنگ کر کے وزارتیں اور مشارتیں لے لیتے ہیں، کوئی وزیر بن جاتا ہے کوئی مشیر۔ کیا آپ کوئی نئے مشیر بننے کی چانس ہے کہ ہزاریوال اب ہزاریوال آپ کے جانسے میں نہیں آئے گا؟ اور یہ بات بھی میں کلیئر کروں کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی جماعتیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کریں، ان کو عام لوگوں کی اے پی سی بنانے کی یا مظاہرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر آپ اتنے مخلص ہیں تو سب استعفے دے کے آ جائیں اور حلف قرآن پہ آپ کے حلفوں پہ مجھے تو نہیں اعتبار مگر قوم کے سامنے اٹھائیں کہ آپ اس کاج سے مخلص ہیں۔ تو دوسری بات میں یہ کروں گا کہ یہ 239 سیکشن 4 کے تحت انتظامی یونٹ بنیں گے۔ اگر ہزارے صوبے کے ساتھ آپ لوگ مخلص ہیں، میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہوں گا، میں پی ٹی آئی کی جماعت سے کہوں گا کہ اگر آپ مخلص ہیں 239 سیکشن 4 کے تحت آئینی طریقہ یہ ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی سے 2/3 اکثریت سے قرارداد پاس کر کے مرکز کو بھیج دیں، پھر آگے ان کا کام ہے۔ مگر نہ تو یہ مخلص ہیں اور نہ وہ مخلص ہیں، صرف ایک صوبہ ہزارہ کے لیے آپ جب بھی یہ بات اٹھتی ہے آپ آ جاتے ہیں اور عمل کے وقت آپ نہیں ہوتے ہیں۔ اور 239 کے تحت پچھلی دفعہ بھی پی ٹی آئی کی 2/3 اکثریت تھی، عمران خان صاحب نے بھی اس کا وعدہ کیا ہوا ہے، آج بھی ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ وہ صوبے سے مخلص ہے تو وہ صوبائی اسمبلی سے 2/3 اکثریت سے قرارداد پاس کر کے آگے بھیجے۔ سابقہ قراردادیں صرف ایک لولی پاپ تھا، وہ جس طرح بچہ اگر روٹی مانگ رہا ہو تو ہم اسے ٹافی دے دیتے ہیں، پتر یہ ٹافی کھا لو، ہم ٹافیاں کھانے والے اب نہیں رہے، آپ قوم باشعور ہو چکی ہے۔ اور پھر سینٹ اور قومی اسمبلی میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں سردار یوسف صاحب مرکز میں یہ 12 صوبوں کی بات چل رہی ہے اور آپ اتنے نااہل ہیں کہ صوبہ ہزارہ کی بات ہی اس میں شامل نہیں کرا سکے، مگر آپ کا نقطہ نظر اور ہے۔ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ کو وزارتیں ملتی رہیں اور باقی چیز ملتی رہے تو بس ٹھیک ہے، لہٰذا ہم کسی بھی صورت میں ہم عوامی سطح پہ احتجاج کریں گے
کریں گے, پارلیمنٹ کی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کریں, یہ لولی پاپ ہم قبول نہیں کریں گے. اب ایک بات میں اور یہاں پہ کروں گا کہ سردار یوسف صاحب شہدائے ہزارہ کدھر گئے, ان کا خون کا کیا بنا؟ پی ٹی آئی والوں ان کے خون کا کیا بنا؟ وہ کسی کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا تو پہلے جواب دو, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اگر ہمارے ہیرو ہیں تو جن لوگوں نے صوبہ ہزارہ کی بات چلی تھی شروع میں, مفتی ادریس صاحب, اس کے بعد ملک آصف صاحب, ولی محمد خان جدون, پھر 2010 میں بابا درزمان کی قیادت میں تمام ہزارے کے لوگ شامل تھے. کوئی بھی اکیلی پارٹی یا اکیلا آدمی کہے کہ میں کہوں کہ میں, یہ گپ شپ ہے. پوری قوم کو ساتھ ہم نے ملانا ہے اور 18 قبائل کو ملانا ہے. میں ہزارے کے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ کو منظم ہونا پڑے گا, تب آپ کے حقوق آپ کو ملیں گے. اور دوسری اہم بات, جو بھی صوبہ ہزارہ کی بات آتی ہے تو اس کے خلاف ایک لسانی طور پہ ایک نفرت پھیلانا چند لوگ شروع کر دیتے ہیں. بھائی صوبہ ہزارہ ہم انتظامی یونٹ کے طور پہ مانگ رہے ہیں. ہزارہ تو کسی زبان کا نام نہیں ہے, ہم ہند کو صوبہ نہیں مانگ رہے, ہزارہ صوبہ مانگ رہے ہیں اور انتظامی طور پہ. اور اس میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو متاثر علاقے ہیں ہزارے کے اندر, کوہستان, بڈگرام, اسی طرح تورغر, یہ سب سے زیادہ متاثر ہیں. مانسیرا, ہری پور, ایبٹ آباد بھی ہیں مگر وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں. رہی بات نام کی, تو اس کا نام اب حسین ہزارہ رکھ لیں, ہزارہ حسین رکھ لیں, ہزارہ پختونخوا رکھ لیں, ہزارہ حسین کوہستان رکھ لیں. بھائی نام کوئی بھی آپ رکھ لیں اتفاق رائے سے, لیکن صوبے کی مخالفت جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ زبانوں کی بات نہیں ہے. اسی طرح حقوق سے محروم پشتون بھی ہے, اسی طرح نان پشتون بھی ہے, گوجری والے بھی ہیں, شینی والے بھی ہیں, کوہستان والے بھی ہیں. اصل بات ہمارے حقوق کی ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی ہے. اس لیے ہم بطور انتظامی یونٹ جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں, اب افغانستان جیسے ملک میں 28 صوبے ہیں, ایران کو دیکھیں, ترکی کو دیکھیں, چائنا, باقی دنیا کو آپ دیکھیں. تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ صوبہ ہزارہ کے بغیر اگر صوبے بنائے گئے اور یہ سازش کی گئی کہ ہمیں وفاق کے زیر انتظام کیا جائے گا, تو اس کے خلاف ہزارے کا نوجوان, ہزارے کے لوگ بھرپور احتجاج کریں گے. اور میں اپنے لوگوں کو اس بات کی یقیندانی کراتے ہیں کہ ہم میدان عمل میں ہوں گے. مگر اگر کوئی لولی پاپ لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ وہ بار بار ہمیں دھوکہ دے گا, 15 سال میں ہم نے بڑے دھوکے کھا لیے ہیں. 15 سال میں, اس دن میں سن رہا تھا کہ ان کے پاس فیکٹ اینڈ فگر نہیں ہے, فیزیبلٹی رپورٹ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ہے, وقت آنے پہ وہ بھی پیش کریں گے. سارا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور صوبے انتظامی یونٹ چلانا کوئی بڑی مشکل نہیں ہے, جس طرح جو پلان ہم نے دیا ہے. ایک کمشنر آپ بٹھا لیں, وہ کمشنر, گورنر بٹھا لیں, کمشنر ہے اس میں آپ اس کو بٹھا دیں. باقی تمام اختیارات بلدیات کو دیں. آپ کے ضلع بنے ہوئے ہیں, ڈی سی وہاں پہ بیٹھے ہیں, اے سی بیٹھے ہیں. یہ ڈی سی ای سی بھی, یہ بیوروکریسی کو بھی, یہ ڈی سی نہیں, پھر یہ ڈی سی او ہوگا کہ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن آفیسر. انتظامی یونٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے بیوروکریسی کی یشیں بھی ختم کرنی ہے جس نے اس ملک کو تباہ کیا ہوا ہے. لہذا صوبہ ہزارہ کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی تو پھر ہزارے کی عوام نے پہلے بھی, جو لوگ کہتے ہیں ہزارے کے لوگوں نے ہمیشہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے اور وہ میدان عمل میں نکلے ہیں. جب بھی غلطی کی ہے لیڈرشپ نے کی ہے, ہزارے کے لوگوں نے نہیں کی ہے. مگر ہزارے کے بھائیوں, خدا کے لیے جس تحریک میں خون شامل ہو جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی. اپنے شہداء کے خون کے لیے اور اپنے آنے والے مستقبل کے لیے آپ نے ہر صورت میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. جب بھی انشاءاللہ ضرورت پڑی ہم میدان عمل میں ہوں گے. اور میں ان قوتوں سے بھی یہ کہوں گا کہ صوبہ ہزارہ کے بغیر اگر صوبہ ہزارہ اس میں شامل نہ کیا گیا تو پھر ہزارے وال قوم اپنے حقوق خود لے گی. ہمیں ہر صورت میں صوبہ ہزارہ انتظامی یونٹ پہ چاہیے اور ملک کے اندر جتنے باقی, میں کہتا ہوں زیادہ صوبے آپ بنائیں اور بلدیات کو اختیارات دیں تاکہ ملک جو ہے وہ آگے ترقی کر سکے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.